أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفعينا بالخلق الأول کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک کر رہ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید بلکہ وہ ایک نئی پیدائش کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس وقت سب کچھ پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سمندر، نہ دریا، نہ پہاڑ۔ تو جب ہم نے پہلی مرتبہ یہ ساری چیزیں پیدا کر لیں اور انسان کو بھی پیدا کر لیا تو کیا ہمیں کوئی تھکاوٹ ہوئی؟ اتنے بڑے بڑے کام اللہ پاک نے کیے اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ بل ہم فی لبس، لبس کا معنی امر کا ملتبس ہو جانا، مشکوک ہو جانا، یعنی یہ تو سارے کافر مانتے تھے کہ زمین و آسمان کو اور انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر پہلی بار پیدا کرنے والا اللہ ہے تو دوسری بار اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ تمہاری کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ پہلی بار تو پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں تو دوسری بار تھک جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہیں، من حبل الورید، رگے جان سے بھی۔ فرمایا ہم انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، اور جو کوئی کسی مشینری کو بناتا ہے اس کے بارے میں اسی کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وسوسہ کا معنی ہے ہلکی سی کان میں کہی ہوئی بات یا دل میں ڈالا ہوا خیال یا مشورہ۔ تو فرمایا کہ نفس انسان کا اور شیطان یہ انسان کے دل میں اور دماغ میں برے برے خیالات ڈالتے رہتے ہیں کہ تم یہ گناہ بھی کر لو، وہ گناہ بھی کر لو، بڑا مزہ آئے گا، لیکن یہ بات اس کے ذہن سے بلا دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں سزا کتنی ملے گی۔ تو فرمایا ہم جانتے ہیں، وسوسے کو بھی جانتے ہیں۔ انسان کے اعمال کو جاننا تو الگ بات، ہم تو انسان کے خیالات کو بھی جانتے ہیں اور نفس انسانی کے وساوس اور شیاطین کے وساوس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حبل کا معنی ہے رگ، اور ورید کا معنی دل سے نکلنے والی رگ۔ یہ رگ جب دل میں ہوتی ہے تو اس کو وتین کہتے ہیں۔ فرمایا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، لیکن جب یہ گردن میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو ورید کہا جاتا ہے۔
واردا یاردو سے ورید ہے، یعنی اس میں دل کی طرف سے خون وارد ہوتا ہے۔ شعبہ طب میں تو ورید ان نالیوں کو کہتے ہیں جو دل کی طرف خون لے جاتی ہیں، مگر اللہ پاک نے جس نالی کا ذکر فرمایا ہے وہ شریان ہے، اور اسی کو ورید فرمایا ہے کہ اس میں خون وارد ہوتا ہے، اس لیے وہ ورید ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ کا کیا معنی؟ جبکہ اللہ پاک مستوی ہے عرش پر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کس طرح قریب ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم کے ذریعے اور اپنی قدرت کے ذریعے انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب اس کے ہر قول و فعل کو لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمین وعن الشمال قعید، جو اس کی دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگرچہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور ہر چیز لوح محفوظ میں بھی درج ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک ایک ایسی کتاب تیار کروا رہے ہیں جس کو انسان کے خلاف حجت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ تیرا انجام کیا ہونا چاہیے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، مجرم کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہماری تباہی اور بربادی ہو گئی، اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی اور نہ بڑی چھوڑی، ہم جو مذاق میں باتیں کرتے تھے وہ بھی اس نے لکھ لی ہیں۔ تو فرمایا کہ دو حاضر باش اللہ کے سپاہی دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں یہ ذکر نہیں فرمایا، لیکن موجود ہیں، اور وہ انسان کے ہر لفظ کو لکھ لیتے ہیں اور ہر قول کو بھی لکھ لیتے ہیں اور ہر عمل کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ قعید مقاعد کے معنی میں ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے، جیسے جلیس کا معنی ہوتا ہے مجالس، بیٹھنے والا، اسم الفاعل، اور قعید کا معنی مقاعد یعنی بیٹھنے والا۔ ما یلفظ من قول، وہ کوئی بھی لفظ نہیں بولتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے لیے ایک نگران ہوتا ہے تیار۔ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اللہ کا ایک حاضر باش نگران اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو جو لوگ گھنٹوں تک فضول بک بک کرتے رہتے ہیں اور لطیفے سناتے رہتے ہیں اور گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا خطائیں کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، انہیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہر لفظ کا حساب دینا پڑے گا، اور صرف لفظ کا ہی نہیں بلکہ کان سے سنی ہوئی بات کا بھی حساب دینا پڑے گا، آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور دل میں پلان کیے ہوئے ارادوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔
اللہ پاک نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا کان بھی، آنکھ بھی، دل بھی، ان کے اعمال کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یقل منکم فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی بولنا چاہے وہ اچھی بات بولے، کوئی دین کی، کوئی بھلائی کی، کوئی نصیحت کی، کوئی لوگوں کے فائدے کی بات بولے، یا پھر خاموش رہے۔ خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور صور میں پھونکا گیا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ فرمایا انسان موت سے بچنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن موت اپنے وقت مقرر پر آ کے رہتی ہے۔ کسی انسان کی موت نہ تو وقت سے پہلے آتی ہے، اس لیے اسے خواہ مخواہ موت سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس کی موت اپنے وقت سے ایک لمحہ بھی مؤخر ہوتی ہے۔ اس لیے موت کی تیاری ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے۔ سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری لمحات تھے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اور آپ اس میں ہاتھ ڈال کر چہرے پر پھیرتے تھے بار بار، اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور موت کی سختیاں ہیں، موت کی بے ہوشیاں ہیں۔ تو یہ ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ فرمایا کہ سور میں پھونک دیا گیا، اس سے مراد دوسرا نفخہ ہے۔ پہلے نفخے پر تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، اور دوسرے نفخے پر لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا ذالک یوم الوعید، اس حساب کتاب کے نتیجے میں پھر عذاب یا ثواب ہوگا۔ تو اس دن کی تیاری ہر انسان کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، اور کبھی موت سے اور قیامت کے دن سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ترجمہ اکبر۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک کر رہ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بل ہم فی لبس من خلق جدید،
بلکہ وہ ایک نئی پیدائش کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے لے لیتے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ما یلفظ من قول وہ کوئی بھی بات منہ سے نہیں نکالتا الا لدیہ رقیب عتید اگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے تیار وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ ذالک ما کنت منہ تحید یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونکا گیا ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ